السلام علیکم ویورز، میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان لرننگ ہب۔ آپ کا اپنا فارسی زبان سیکھنے کا آسان اور مفید پلیٹ فارم۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا خاندان یعنی فیملی کے متعلق اہم الفاظ دیے گئے تھے، اور یہ ٹاپک بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ فیملی سینٹینس ان پرشن یعنی خاندان کے فارسی جملے دیے گئے ہیں۔ پچھلے سبق میں الفاظ تھے، اس میں جملے ہیں۔ تو آج ہم انہی الفاظ کو فارسی جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے تاکہ آپ روزمرہ گفتگو میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں آسانی سے بات کر سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں آخر میں آپ کو ایک آسان پریکٹس ٹاسک دوں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلا اس میں خانوادے دیا گیا ہے، تو خانوادے کسی کہا جاتا ہے؟ خاندان کو کہا جاتا ہے۔ خانوادے خاندان کو کہا جاتا ہے۔ تو خانوادے من 5 نفر است۔ خانوادے من 5 نفر است، کہ میرا خاندان 5 افراد پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ پدر پدر، تو پدر کہتے ہیں والد کو۔ پدرم مہندس است۔ پدرم مہندس است، کہ میرے والد انجینئر ہیں۔ میرے والد انجینئر ہیں۔ مادر، تو مادر کسے کہا جاتا ہے؟ والدہ کو یا ماں کو۔ مادرم کھیلی مہربان است، کہ میری ماں بہت مہربان ہے، بہت سخی ہیں۔ برادر برادر، تو برادر کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی کو۔ برادرم فٹ بال بازی می کند، کہ میرا بھائی فٹ بال کھیلتا ہے۔ خواہر، تو خواہر خواہرم دانش آموز است، کہ میری بہن طالبہ ہے، یعنی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو یہاں ہر ایک میں میم آخر پہ دیا، برادرم، خواہرم، مادرم، پسرم، تو ہر ایک میں یعنی میں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ان کو تو اور اس کی طرف بھی سینٹنس بنا سکتے ہو، یعنی کہ پدر او مہندس ہست، ہے نا۔ مادر او خیلی مہربان ہست، یا مادر آنہا خیلی مہربان ہستند، ہے نا۔ تو اس طرح یہ جملے بنیں گے۔ تو پسر، تو پسرم 6 سال است، میرا بیٹا 3 سال کا ہے۔ دختر، تو دختر کسے کہا جاتا ہے؟ بیٹی کو۔ دخترم نقاشی دوست دارہ، کہ میری بیٹی کو ڈرائنگ پسند ہے۔ تو دوست مطلب پسند کرنا۔ شوہر، شوہرم در بیمارستان کار می کند، کہ میرے شوہر اسپتال میں کام کرتے ہیں۔ زن یا ہمسر دونوں کو بیوی یا شریک حیات کہا جاتا ہے۔ زنم معلم است، کہ میری بیوی کیا ہے؟ استاد ہے۔ معلم کا مطلب استاد۔ فرزند، فرزند ماں 2 فرزند داریم، کہ ہمارے کیا ہے؟ 2 بچے ہیں۔ ماں 2 فرزند داریم، ہمارے 2 بچے ہیں۔ مادر بزرگ، مادر بزرگ، تو مادر بزرگ، مادر بزرگم غذائے خوش مزے میں پزد، کہ میری دادی مزیدار کھانا پکاتی ہے۔ تو یہاں ہم نانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ مادر بزرگ ہم دادی اور نانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پدر بزرگ، تو پدر بزرگ، پدر بزرگم در روستا زندگی می کند، تو یہاں نانا اور نانی، نانا اور دادا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میرے دادا گاؤں میں رہتے ہیں۔ پدر بزرگم در روستا زندگی می کند۔ امو،
عمویم در خارج زندگی میکند کہ میرے چچا بیرون ملک رہتے ہیں. تو دائی کسے کہتے ہیں؟ ماموں کو. دائی عام پزشکاس کہ میرے ماموں کیا ہے؟ ڈاکٹر ہیں. خالے خالے عام ہمیشہ لبخند میزند کہ میری خالہ ہمیشہ مسکراتی ہیں. عام در شہر دیگر زندگی می کند کہ میری پھوپھی دوسرے شہر میں رہتی ہیں. نوے کسے کہا جائے گا؟ نوے پوتے کو یا نواسے کو. مادر بزرگ نوے ہائش را دوست دارد کہ دادی اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتی ہیں. داماد تو داماد کھیلی محترم است کہ ہمارے داماد بہت باادب ہیں. عروس کسے کہا جاتا ہے؟ دلہن کو یا بہو کو. عروس مان کھیلی زیبا و مہربان است ہماری بہو بہت خوبصورت اور مہربان ہے. تو خانواد عام را دوست دارم میں اپنے خاندان سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹاسک دینا ہے. تو وہ یہ ہے من یک خواهر و یک برادر دارم. تو اس کا کیا مطلب آئے گا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میں چیک کروں گا کہ آپ نے درست لکھا یا نہیں. تو دوستو یہ تھے خاندان کے متعلق فارسی کے اہم جملے. اگر آپ کو سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں مشق ضرور کریں، اور عرفان لرننگ ہب کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر نئے سبق بر وقت حاصل کر سکیں. یاد رکھیں سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا. تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے پڑھتے رہے، سیکھتے رہے عرفان لرننگ ہب کے ساتھ. اللہ حافظ.